اس کا 22 باب اس کی 37ویں آیت سے خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور اسے لے جانے سے ہمیں کثرت کی برکت ملے، آمین۔ کیا بتایا جی ہم نے خداوند کے کلام میں سے؟ خداوند یسوع مسیح کو کسی نے آ کر سوال کیا کہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق ہمیں بتا کہ سب سے بڑا حکم اور پہلا حکم کیا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے جواب دیا کہ تو اپنے خداوند خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے کیا کر؟ محبت رکھ۔ یہ ایک ایسے تعلق کو ظاہر کرتی ہے آیت جس میں ساری چیزیں پیوند ہیں، کوئی چیز الگ نہیں۔ انسان کی اور خدا کی ایک ایسی کمیونیکیشن کو ظاہر کر رہی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح اپنے خدا کے ساتھ چلیں تو پھر ہماری زندگی میں جو نا امیدی ہے وہ امید میں بدل سکتی ہے۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ تو اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خداوند خدا سے کیا کر؟ محبت کر۔ تو کچھ ایسی زندگیوں کو آج میں آپ کے سامنے متعارف کرواؤں گا کلام مقدس میں سے، جنہوں نے اس طور پر خدا سے محبت کی، اور خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اسی طور سے اپنے خدا سے محبت رکھیں تاکہ ہم اپنی نا امیدی کو امید میں کیا کریں؟ بدل سکیں۔ تو سب سے پہلے ابراہم ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، غور سے سنتے رہیے گا، ہم نے بہت سن رکھا ہے کہ ابراہم ایمانداروں کا باپ۔ یہ حقیقت ہے، خدا نے اسے یہ لقب دیا تھا کہ وہ میرا دوست ہے اور جتنے راست باز ہیں اس کے سلب سے ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور ابراہم کے گھرانے کا اگر ہم دیکھیں تو اس کا باپ جو تارا تھا وہ بت بنانے والا تھا، کلام مقدس میں لکھا ہے۔ اس کا گھرانہ کیا تھا؟ بت پرست تھا، بت بنانے والے تھے، اور لوگ ان سے بتوں کو کیا کرتے تھے؟ خریدتے تھے۔ لیکن میں ابراہم کے تعلق کی بات کر رہا ہوں، جب خدا نے اسے بلایا تو وہ اپنے گھرانے کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں نکل گیا، اور اس کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ اس قدر قائم تھا، اس قدر مضبوط تھا کہ اس نے فکر نہیں کی، راستے میں چلتے ہوئے اس نے فکر نہیں کی کہ میں کیا کھاؤں گا، میں کیا پہنوں گا، میں کیا لوں گا، میں تو اپنے گھرانے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں ہوگا، میرا کوئی جاننے والا میرے ساتھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ کوئی چلنے والا نہیں ہوگا، میں کس طرح اپنے راستے کو مکمل کروں گا؟ اب مجھے نہیں پتا کہ خدا مجھے کس جگہ پر رکھتا ہے، میں غریب رہوں گا یا امیر ہو جاؤں گا، مجھے کسی بات کا کوئی علم نہیں۔ وہ ان سب باتوں کو پیچھے چھوڑ کر صرف ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ خدا کا حکم، خدا کا کہا۔ خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے گھرانے کو چھوڑ اور میرے ساتھ چل، اور جب وہ خدا کے ساتھ چلا تو خدا نے اسے برکت دی، بہت امیر بھی ہو گیا، نوکر چاکر بہت سے ایسے لوگ اس کے ساتھ مل گئے جو اس کی قدر کرنے والے تھے۔ لیکن ایک چیز کی کمی اس کی زندگی میں تھی، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم خدا سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، خدا سے منہ بھی پھیر سکتے ہیں، اپنے قدم پیچھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابراہم کا تعلق خدا کے ساتھ اس قدر مضبوط تھا کہ اس نے اس نا امیدی کو جس سے دنیا بے خبر تھی، کوئی اس بات کو یقین میں نہیں لا سکتا تھا کہ اب اسے یہ برکت مل سکتی ہے، لیکن ابراہم نے اس وقت خدا کا تجربہ کیا جب وہ خود اپنے اندر ٹوٹلی نا امید تھا۔ وہ خدا کے حضور دعا کرتا ہے کہ خداوند میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اب تیرے حضور اسماعیل ہی کیا کرے؟
جیتا رہے، لیکن خدا نے اس کی نا امیدی کو امید میں بدل کر رکھ دیا۔ جب سب میڈیسن جواب دے گئی، جب دنیا کی حکمت جواب دے گئی، جب ابراہیم کی سوچ بری ہو گئی، تب خدا نے اس کی زندگی میں ایک امید کو اجاگر کیا، اور نا امیدی میں خدا نے اسے بڑی خوبصورت امید دی اور اسے ایک اولاد دی جو اس کے سلب سے پیدا ہوئی۔ آمین۔ خدا سے تعلق نا امیدی کو کیا کرتا ہے؟ امید میں بدل دیتا ہے۔ ابراہیم کا تعلق بہت مضبوط تھا خداوند کے ساتھ، اس کی زندگی میں مشکلیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، طوفان بھی آئے، لیکن اس نے اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ خراب نہیں ہونے دیا۔ سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا یہ کہہ دے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب آپ کا اور میرا خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہلیلویا۔ جیسے اس نے ابراہیم کی نا امیدی کو امید میں بدلا، آج آپ کی اور میری بھی نا امیدی کو امید میں بدلنے کی وہ قدرت رکھتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے تعلق کو اپنے خدا کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ ہلیلویا۔ اسی طرح اگر ہم موسیٰ کو دیکھیں تو اس کی بھی زندگی مشکلات میں پھنسی ہوئی تھی، مصیبتوں سے کم نہیں تھی۔ اس نے بھی کیا کیا؟ بچپن میں ہی جب اس کا دودھ ابھی چھڑوایا ہی تھا، اس کی ماں پلا رہی تھی اسے، چھوٹا ہی تھا، تو اس کی ماں نے اسے دریا میں چھوڑ دیا، اور وہ بادشاہ کے محل میں کسی اور کے ہاتھوں میں پلا بڑھا۔ اور ایک وقت آیا کہ اسے وہ آسائش بھی چھوڑنی پڑی، اور وہ جنگلوں میں بیابانوں میں نکل گیا، اور 40 سال تک بیابان میں اپنے لوگوں سے دور رہا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کیا کیا؟ اس نے کٹ آف کر دیا، دور چلا گیا۔ لیکن ایک وقت پھر اس کی زندگی میں آیا کہ وہ دوبارہ اسی جگہ پر آیا، اور خدا نے اس کی نا امیدی کو ایک ایسی امید میں بدل دیا کہ وہ بہت بڑی قوم کو مصر سے لے کر نکل آیا۔ ہلیلویا۔ اور اس کا تعلق اس قدر خدا کے ساتھ مضبوط تھا کہ اس نے دریائے نیل کو بھی، بحرہ کلثم کو بھی کیا کر دیا؟ 2 حصے کر دیا۔ ہلیلویا۔ اس کا تعلق اس قدر مضبوط تھا خداوند کے ساتھ۔ یہ تعلق کی بات ہے، جب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو پھر طوفان، آندیاں، مشکلیں، موت ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ ہلیلویا۔ تو موسیٰ نے کیا کیا؟ بحرہ کلثم کو حکم دیا، اور وہ 2 حصے کیا ہو گیا؟ خداوند کی قدرت سے 2 حصے ہو گیا، اور وہ راستہ جس سے کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی گزر سکتا ہے، نہ تو اس کے بعد آج تک ایسا ہوا اور نہ ہی ہوگا، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ ہلیلویا۔ وہ ہماری زندگی کے طوفانوں کو اکثر روکنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیشہ انہیں روک دیتا ہے اور ہمیں زندگی میں لے آتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو دانییل کو، وہ اسیر ہو کر دارا بادشاہ کے پاس چلے گئے تھے، نبوکت نظر نے اسیر کر کے لے گیا تھا، وہ اپنے گھرانے سے دور تھے، وہ بھی اپنے خاندان سے دور تھے، انہوں نے غلامی میں زندگی بسر کی، لیکن خدا اسے کیا کر رہا ہے؟ سرفرازی دے رہا ہے۔ اس کا تعلق خداوند کے ساتھ اتنا مضبوط تھا کہ اس نے انکار کر دیا کہ بادشاہ میں تیری مورت کو سجدہ نہیں کروں گا، میں تیرے بتوں کو سجدہ نہیں کروں گا، میں تیرے حکم کو نہیں مانوں گا، کیونکہ میرے خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں میں کوئی بھی خرابی پیدا کرنا نہیں چاہتا، اور اس نے حکم دیا کسی شیروں کی مانگ میں پھینک دو۔ لیکن خداوند نے کیا کیا؟ یہ بھی انسان کی سوچ سے پرے بات ہے، یہ بھی انسان سوچ نہیں سکتا کہ ایک ایسا جانور جو انسان کو کھائے، جو آدم خور ہو، جو گوشت کھاتا ہو، جو گوشت سے پرے نہ رہتا ہو، اور اس کو ایک اتنا اچھا کھانا مل جائے، لیکن خداوند کی قدرت دیکھیں کہ اس نے اپنے اور دانییل کے تعلق کو دیکھتے ہوئے شیروں کے منہ کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ ہلیلویا۔ یہ آپ کی اور میرے خدا کی کیا ہے؟ قدرت ہے کہ وہ شیروں کے منہ بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہلیلویا۔ یہ تعلق کی بات ہے۔
دانیال کا بھی تعلق اس قدر خدا کے ساتھ مضبوط تھا. اس کے ساتھ ہی اس کے رفیق ہے شدرک میثاق اور عبدالنجو. وہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے جلتی ہوئی آگ کی جھیل میں رہ کر، آگ کی جھیل میں چل کر بھی انہوں نے آگ کا کیا کیا؟ مزہ لیا. ہیلیلویا. یہ تعلق کی بات ہے. انہوں نے کہا بادشاہ اس امر میں ہم تیرے ساتھ کوئی بات کرنا نہیں چاہتے، لیکن تو اگر یہ کہے کہ ہم تیری مورت کو سجدہ کریں، ہم اس بت کے سامنے جھکیں جس کے بارے میں میرے خدا نے کہا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا اور نہ ہی کسی ایسے بت کو سجدہ کرنا، نہ تو آسمان کو سجدہ کرنا، نہ ہی تو زمین کو سجدہ کرنا، نہ ہی کسی بت کو سجدہ کرنا، نہ ہی کوئی تراشی ہوئی مورت کو سجدہ کرنا. ہم اپنے زندہ خدا کو سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. اور بادشاہ نے کیا حکم دیا کہ جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں کیا کرو؟ پھینک دو. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے آگ میں جا کر بھی ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ لیا. ہیلیلویا. آپ کا اور میرا خدا اس آگ کی جھیل کو بھی ٹھنڈا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن بات کیا ہے؟ تعلق کی. جب انہیں وہ کھانا دیا گیا جو ان کی شریعت کے مطابق نہیں تھا، جو خدا کی نظر میں حرام تھا، انہوں نے وہ کھانے سے انکار کر دیا، اپنی زندگی کا خیال نہیں کیا. ان کے ساتھ ان کے اور بھی دوست تھے، لیکن انہوں نے کھایا اور وہ سزا کے لائق ٹھہرے. لیکن شدرک میثاق عبدالنجو اور دانیال کو خدا نے قوت اور تقویت دی اور خدا ان کے ساتھ کھڑا رہا، اور انہوں نے اپنے اور خدا کے تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے ان سب باتوں سے انکار کیا جو خدا کی انگیز تھی، اور وہ اپنے خداوند میں کیا رہے؟ مضبوط رہے، اور خدا نے انہیں بچا لیا. ہیلیلویا. ہنوک ایک ایسا شخص ہے جو ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں 5ویں باب میں کلام میں لکھا ہے. میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت تقویت ملی اس بات سے. لکھا ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. کیا کیا اس نے؟ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، نہ پیچھے نہ آگے، بلکہ کہاں؟ ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ اس نے موت کا ہی مزہ نہیں چکھا. ہیلیلویا. کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے کیا کیا؟ اٹھا لیا. یہ تعلق کی بات ہے. اس کا تعلق کس قدر خدا گہرا ہوگا کہ خدا نے اسے اس موت میں ہی نہیں جانے دیا جس میں سے انسان گزر کر خدا سے ملتا ہے. ہیلیلویا. بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. ہنوک. اس کے بعد ایلیا کی بھی زندگی کچھ ایسی ہی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس طرح خدا کے حضور جھکتا تھا، اس قدر خدا کے ساتھ اس کی گہری رفاقت تھی کہ اس نے اخیا بادشاہ سے کہہ دیا کہ جب تک میں نہ کہوں. یہ بھروسہ خود پر اسے اس لیے تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرا تعلق میرے خدا کے ساتھ کس قدر گہرا ہے. اخیا بادشاہ نے کہتا ہے جب تک میں نہ کہوں آسمان سے بارش نہیں ہوگی، اور جب تک اس نے نہیں کہا آسمان سے بارش نہیں ہوگی. یہ تعلق کی بات ہے. ایلیا کا اس قدر گہرا تعلق تھا خدا سے کہ خدا نے اسے بھی زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا. ہیلیلویا. اس کے ساتھ ہی ہم الیشا کو دیکھتے ہیں، اسی کا شاگرد. اس کا اس قدر خدا کے ساتھ گہرا تعلق تھا کہ وہ مر گیا، قبر میں اتر گیا، اور لکھا ہے کہ اور اس کی قبر کی میں جو اس کا بدن تھا اس کا گوشت سڑ گیا، گل گیا، اس کی ہڈیاں صرف قبر میں تھی. اور جب بعد میں کئی سالوں بعد اس قبر میں ایک مردے کو رکھا گیا تو وہ جب الیشا کی ہڈیوں سے ٹکرایا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا. یہ تعلق کی بات ہے. ہیلیلویا. یہ اس قدرت کی بات ہے جو الیشا کی زندگی میں صلاحیت کرتی تھی. وہ خداوند کا فضل ہے. یہ اس تعلق کی بات ہے جو الیشا کا خداوند کے ساتھ تھا. ہیلیلویا. پھر اس کی قدرت ہم مر بھی جائیں تو ہماری زندگی سے دور نہیں رہتی. اسی لیے پولس کہتا ہے کہ اب جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے، کیونکہ میں تو مر کر بھی زندہ ہوں. یہ تعلق کی بات ہے.
हालेलुया। यूसुफ इतनी बुरी कंडीशन में था कि उसके अपनों ने, उसके भाइयों ने उसे क्या किया, किसी गैर कौम के हाथ बेच दिया, उसे बेच दिया। और जब वो गया तो उसे बहुत सी अजियत में रखा गया। गो उसे सरफराजी मिलती रही, लेकिन सरफराज होते भी वो गुलाम ही था। लेकिन उसका तल्लक इस कदर खुदावन के साथ मजबूत था, जब उसे एक ऐसे गुनाह के लिए आमादा किया गया जो बहुत जल्दी हम सबको अपनी गिरफ्त में ले लेता है, तो उसने अपनी मालकन से कहा, अपने मालिक की बीवी से कहा कि मैं क्यों खुदावन का गुनाह करूं। उसका तल्लक इस कदर खुदा के साथ मजबूत था कि वो कोसों दूर, अपने घर से कोसों दूर था, लेकिन उसने अपने खुदा को अपनी जिंदगी में से दूर नहीं होने दिया। वो मुश्किल में था, वो मुसीबत में था, वो परेशानी में था, वो दुख में था, लेकिन खुदावंद उसके साथ था। हालेलुया। उसने याद रखा कि मेरा खुदा मेरे साथ है, और वो खुदा के हुजूर खड़ा रहा और उसने खुदा को नहीं बुलाया। ये तल्लक की बात है। और खुदा ने फिर उसे बहुत सरफराजी दी, और मिस्र में बादशाह के बाद, फिरौन बादशाह के बाद पूरे मिस्र का जो ऑनर था, जो हाकिम था, वो यूसुफ था। ये तल्लक की बात है। आपकी नाउम्मीदी को खुदा उम्मीद में बदल सकता है। यूसुफ को इस बात की खबर नहीं थी कि मैं अब इस गुलामी के घर से बाहर निकल भी सकता हूं कि नहीं। वो कैद में था, वो गुलाम था, उसे खरीदा गया था, उसकी कीमत अदा की गई थी, लेकिन उसने क्या किया, अपने ताल्लुक को अपने खुदा के साथ खराब नहीं होने दिया। आज हमने सोचना है कि हमारी जिंदगियां किस जगह पर है, हमारा ताल्लुक खुदावंद के साथ किस कदर मजबूत है। हम छोटी छोटी बातों से खुदावंद से पीछे हट जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में खुदा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, हम छोटी छोटी बातों में बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, जैसे बनी इस्राएल ने बुड़बड़ाना शुरू कर दिया और 40 दिन के सफर को 40 सालों में कन्वर्ट कर दिया। आज हम भी अपनी बरकत को जो बहुत थोड़े वक्त की होती हैं, हम उन्हें बहुत लंबा ले जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि हम अपने ताल्लुक को अपने खुदा के साथ खराब कर देते हैं। हमें अपने ताल्लुक को अपने खुदा के साथ कायम रखना है, ताकि हमारी नाउम्मीदी उम्मीद में बदल जाए। हालेलुया। तो हमें आज अपने आप को देखना है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खुदा के साथ चलते तो जरूर हैं, लेकिन उनका ताल्लुक खुदा के साथ ठीक नहीं होता, उनका दिल खुदा से दूर होता है। कलाम में हमने क्या कहा कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से क्या कर, मोहब्बत रख। ये हस्तियां जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया है, उन्होंने इस कलाम को पूरा किया, उन्होंने अपने खुदा को अव्वल दर्जा दिया और अपनी जिंदगी में खुदावंद को रखा। लेकिन इसी तरह हम कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्होंने खुदा के साथ भी चलते रहे, लेकिन अपने ताल्लुक को दुरुस्त नहीं रखा और वो मुश्किलात में पड़ गए। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एली काहिन। एली काहिन इस्राएल का एक काहिन था, लेकिन उसके जो बेटे थे, कलाम में लिखा है कि वो शरीफ थे। बाप काहिन है, बाप हैकल की देखभाल करता है, लेकिन बेटे क्या है, शरीर है। और बाप बेटों की तरबियत करने में नाकाम रहा। वो बजाते काहिन बहुत अच्छा था, क्योंकि उसकी छाया में रहकर ही शमूएल ने परवरिश पाई, उसके हाथों के नीचे। लेकिन वो एक ऐसा शख्स निकला जिसने बनी इस्राएल के बादशाहों को मस्सा किया, और वो बनी इस्राएल का पहला क्या बना, काजी बना, शमूएल। लेकिन एली काहिन खुदा के साथ चलता रहा, उसने अपनी सारी जिंदगी खुदा से क्या की, मोहब्बत की, खुदा के साथ चला, खुदा की खिदमत की, लेकिन अपने बेटों के हवाले से वो क्या रहा, नाकाम रहा, और उसने उसकी सजा पाई। कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसके बेटों को क्या किया,
مار دیا، کیونکہ وہ خدا کی نظر میں کیا تھے؟ شریر تھے۔ یہ تعلق کی کمزوری ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہو لیکن وہ اگر کمزور ہو تو پھر ہم سزا پاتے ہیں۔ اسی طرح جہازی کو اگر آپ دیکھیں، یہ الیشا کا شاگرد تھا، الیشا جو ایلیا کا شاگرد تھا، اسی طرح جہازی الیشا کا شاگرد تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب نعمان کوڑی الیشا کے پاس آیا، جب اس لڑکی نے جو اسیر ہو کر نعمان کوڑی کے گھر میں تھی، اس نے بتایا کہ میرے آقا کو جو نعمان ہے اس کو کوڑ ہے، اب یہ بچ سکتا ہے اگر یہ بنی اسرائیل میں اس نبی کے پاس جائے جو بہت سے لوگوں کو شفا دیتا ہے، جس کا تعلق خدا کے ساتھ بہت مضبوط ہے۔ اگر وہ اس کے پاس ہوتا تو اس کا کوڑ کیا ہوتا؟ اچھا ہو جاتا۔ تو جب نعمان الیشا کے پاس آیا اور الیشا نے اس کے کوڑ سے شفا پانے کا حل اسے بتایا، اور نعمان نے جب اس کی بات مانی تو اس کا کوڑ اچھا ہو گیا، تو وہ دوبارہ لوٹ کر نعمان کوڑی الیشا کے پاس آتا ہے اور اسے آ کر کہتا ہے کہ میں بہت سے تحائف لے کر آیا ہوں، بہت سے تحفے لے کر آیا ہوں، میں نے بہت سا چاندی، سونا، لباس، اچھے اچھے کپڑے تیرے لیے لے کے آیا ہوں، یہ تو مجھ سے لے لے۔ لیکن الیشا اسے کیا کہتا ہے؟ مجھے خداوند کی حیات کی قسم کہ میں تجھ سے ایک کرتا تک نہیں لوں گا۔ اور اسے اس نے کیا کیا؟ واپس اس کے گھر بھیج دیا شفا دے کر۔ لیکن جہازی نے کیا کیا؟ جب الیشا نے اسے بھیج دیا تو لکھا ہے کہ جہازی کچھ دور نعمان کوڑی گیا اور الیشا اس کے پیچھے تھا، اور جہازی اس کے پیچھے تھا، اور جب وہ اس کے پیچھے گیا تو جا کر کہتا ہے کہ میرے آقا نے جھوٹ اس تعلق کو جو خدا کے ساتھ تھا اس نے اسے کیا کیا؟ ختم کر لیا۔ اور جہازی جا کے نعمان سے کہتا ہے کہ میرے آقا نے بھیجا ہے، کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں، اب تو ایسا کر کہ تیرے پاس جو چوگے ہیں، جو اچھے کپڑے ہیں، وہ تو مجھے دے دے تاکہ میں انہیں لے کر اپنے آقا کے پاس جاؤں۔ جیسا کہ الیشا کو تو اس نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، لیکن وہ لالچ میں وہ کیا؟ اس تعلق کو توڑ کر جو خدا کے ساتھ تھا اس کا، وہ نعمان کے پیچھے چلا گیا اور اس نے اس کی کیا کی؟ سزا پائی۔ اور جہازی جب الیشا کے پاس واپس لوٹا تو کلام میں لکھا ہے کہ الیشا نے اسے پوچھا تو کہاں تھا؟ تو کہتا ہے کہ میں تو بس یہی تھا۔ اس نے کہا الیشا جہازی جب تم نعمان کے پاس تھا کیا میری روح تیرے ساتھ نہ تھی؟ کیا میری روح نے تجھے دیکھا نہیں کہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ اب تیرے لیے یہ ہے کہ جو نعمان کا کوڑ ہے وہ تجھ پر ہوگا۔ کبھی کبھی ہم خدا کے ساتھ چلتے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے تعلق سے کیا کرتے ہیں؟ باہر نکل جاتے ہیں۔ بہت سے معجزے دیکھنے کے بعد بھی، بہت سی برکتیں لینے کے بعد بھی ہماری زندگی میں ایک ایسا لالچ، ایک ایسی کرواہٹ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سزا پاتے ہیں۔ اسی طرح حنانیہ اور سفیرہ جو ابتدائی کلیسیا میں شامل تھے، انہوں نے بہت سے معجزے بھی دیکھے، شہیدوں کو بہت سا کام کرتے بھی دیکھا، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے جو عہد خداوند سے کیا تھا اس سے کیا رہے؟ منحرف رہے۔ انہوں نے اس تعلق کو توڑ دیا اور وہ اپنے خدا سے کیا ہوئے؟ دور ہو گئے اور انہوں نے سزا پائی۔ جو وہ پطرس کو کہہ کر گئے تھے کہ ہم بھی اپنی زمین بیچتے ہیں اور جو اس سے رقم ملے گی وہ ہم شاگردوں کے پاؤں میں لا کر رکھیں گے تاکہ انجیل کا کام ہو سکے، لیکن کیا لکھا ہے کہ حنانیہ اور سفیرہ میں جتنے کی زمین بیچی انہوں نے اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لیا، اور وہ پطرس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری زمین اتنے کو کیا کی؟ بکی۔ لیکن پطرس کہتا ہے کہ تمہیں خدا کے روح سے ڈر نہیں لگتا کہ تم خدا کے روح سے جھوٹ بول رہے ہو؟ اور اسی وقت کلام میں لکھا ہے کہ پہلے حنانیہ کی جان لے لی گئی اور اس کے بعد اس کی بیوی کی، سفیرہ کی۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہمارا تعلق خداوند کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ان لوگوں کی طرح نہ کہ ہم سزا نہ پائیں،
ہم بچ جائیں۔ آج آپ کو اور مجھے خدا تنبیہ کر رہا ہے کہ ہم بچ جائیں اور سزا نہ پائیں، تاکہ ہم اپنے تعلق کو اگر کمزور ہیں تو مضبوط اپنے خدا کے ساتھ کریں، مشکلات سے نہ ڈریں، طوفانوں سے نہ ڈریں، آندھیوں سے نہ ڈریں۔ وہ آپ کا اور میرا خدا تھمانے کی قدرت رکھتا ہے، یہ اس میں قوت ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا کلام زندہ ہے اور وہ کام کرتا ہے۔ اور آخری بات، سب سے بڑا ایک ایسا شخص جس نے اس درخت کے ساتھ زندگی بسر کی جس میں سے خوبصورت پھل نکلتے ہیں اور اس کے پھل میٹھے ہیں، اس دریا کے ساتھ رہا جس کے میں سے ہمیں زندگی کا پانی ملتا ہے، اس شخص کے ساتھ، اس زندگی کے درخت کے ساتھ اس نے بسر کیا، سفر کیا، جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اپنے تعلق کو قائم نہ رکھ سکا۔ یہودا اسکریوتی یسوع مسیح کے ساتھ تھا، ہر وقت، ہر جگہ، ہر قدم، ہر لمحہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گزارا۔ اس نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، لنگڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا، گونگوں کو بولتے ہوئے، سنتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ہر ایک وہ کام جو یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران کیا تھا، جب تک اس نے اسے پکڑوا نہ دیا، ہر کام اس نے دیکھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے تعلق کو مسیح یسوع کے ساتھ مضبوط نہ کر سکا۔ کیا ہماری زندگی ایسی تو نہیں کہ ہم مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، گناہگاروں کو نجات پاتے ہوئے دیکھتے ہیں، خود اپنی زندگی میں خدا کے بڑے بڑے کاموں کا تجربہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کھوکھلے تو نہیں، ہمارے اندر کمی تو نہیں؟ اگر ہمیں تولا جائے گا تو کیا ہم پورے وزن کے نکلیں گے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے تعلق کو خداوند کے ساتھ رہتے ہوئے بگاڑ دیا اور بعد میں سزا کے لائق ٹھہرے۔ کیا ہم اس راہ پر تو نہیں چل رہے؟ اگر اس راہ پر ہیں تو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے خداوند سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے تعلق کو اپنے خدا کے ساتھ مضبوط کریں گے تو پھر بہت سی برکتیں ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کر دیں گی۔ پھر میرا ایمان ہے کہ جو دنیا کی نظر میں نہیں ہو سکتا وہ خدا آپ کے لیے کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ آپ کے لیے کرے گا۔ تو آئیے آج ہم اپنے تعلق کو اپنے خداوند کے ساتھ بحال کریں اور خداوند کے نام کو جلال دیں اور اسے مبارک کریں۔ 5 منٹ کے لیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور آج اپنے آپ کو خالی کریں گے اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے۔ آج ہم اپنے آپ کو توڑیں گے۔ اگر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ کمزور ہے تو پھر ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ میری درخواست ہوگی آنٹی مجیدہ سے کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں اور ہم مل کر دعا کریں گے۔